اور سامری جن۔ عمرو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ اچانک اس کے گھوڑے نے دوڑنا بند کر دیا۔ عمرو نے گھوڑے پر چابک بھی چلایا مگر گھوڑا نہ چلا۔ عمرو نے نیچے اتر کر گھوڑے کو پانی پلایا اور پیار بھی کیا، مگر کیا مجال جو گھوڑا ٹس سے مس ہو جائے۔ اب تو گھوڑا لیٹ ہی گیا۔ عمرو بڑا پریشان ہوا کہ اچانک یہ گھوڑے کو کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ اس جنگل بیاباں میں کیا کرے گا؟ اتنے میں سے خوفناک آواز سنائی دی اور ایک بھیانک صورت والا جن نمودار ہوا۔ جن نے کہکے لگاتے ہوئے کہا، ہا 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 ہا، کیا ہوا عمرو میاں، پریشان کیوں ہو؟ عمرو یار ہڑبڑا گیا اور کہنے لگا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ جن کہنے لگا، میں تمہارا نام بھی جانتا ہوں اور تمہارا کام بھی۔ تمہارا یہ گھوڑا میں نے ہی روکا ہے۔ عمرو طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، اگر تم مجھے جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں اپنے دشمنوں کا کیا حال کرتا ہوں۔ اب تم بھی اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جن مسکرانے لگا اور کہنے لگا، میں کوئی برا جن نہیں ہوں، میں تو یہاں تمہارے فائدے کے لیے ہی آیا ہوں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ تم عمرو ہو۔ تم تو شکل سے گدھے، بے وقوف اور احمق لگتے ہو، مگر میرا حساب یہی کہتا ہے کہ تم عمرو ہی ہو۔ اور پھر زوردار کہکا لگایا، ہا 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 ہا۔ اب تو عمرو کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس جن کے 2 ٹکڑے کر دے، مگر جن نے اسے معذرت کی اور کہا، میں تمہیں خزانے کا پتہ بتانے والا ہوں۔ خزانے کا نام سن کر ہی عمرو میاں کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کی رال ٹپکنے لگی۔ عمرو ایان نے منحنی آواز میں کہا، تمہارے جیسا خوبصورت اور پیارا جن تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آج سے تم میرے بھائی ہو۔ اچھا بتاؤ، تم کیا کہہ رہے تھے؟ جن نے زوردار کہکا لگایا، ہا 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 ہا، اور سمجھ گیا کہ عمرو اپنے خزانے کا اثر کام کر گیا۔ جن نے کہا، عمرو اگر تم لالچی نہ ہوتے تو تم ایک عظیم انسان ہوتے۔ جن نے کہا، اس جنگل کے پار 2 کٹی پہاڑیاں ہیں، وہاں بادشاہ سامری کا بہت سا خزانہ موجود ہے۔ اگر تم اس خزانے کو حاصل کر لیا تو تمہارا خزانہ 100 بادشاہوں کے برابر ہو جائے گا۔ 100 بادشاہوں کے برابر خزانے کا سن کر عمرو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جن نے عمرو کو کہا، اچھا میرے دوست، جاؤ خزانہ حاصل کر لو، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر جن وہاں سے ایک زوردار دھماکے کی آواز سے غائب ہو گیا۔ عمرو جلدی سے گھوڑے پر بیٹھا اور کٹی پہاڑی کی جانب گامزن ہو گیا۔ خزانے کی لالچ نے عمرو کو کچھ بھی سوچنے سے اندھا کر دیا تھا۔ جیسے ہی عمرو جنگل میں پہنچا، 10 سانپوں نے اسے گھیرے میں لے لیے اور پھنکارنے لگے، اور پھر زوردار 10 دھماکے ہوئے اور وہ سانپ جن بن گئے۔ انہوں نے اپنے جادو سے عمرو کو بندر بنا دیا اور ایک پنجرے میں قید کر لیا۔ اب عمرو کو کچھ سمجھ آئی کہ یہ اس جن کی چال تھی جو اسے راستے میں ملا تھا۔ عموماً عمرو ایسے کسی بھی کام پر نکلتے ہوئے صفوف صوفی اپنے جسم پر رگڑ کر اور اسم اعظم پڑھ کر نکلتا تھا، کسی بھی جن، بھوت یا چڑیل کا جادو اثر نہ کرے، مگر آج خزانے کی لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا اور وہ یہ دونوں کام کرنا بھول گیا تھا۔ جن عمرو کو لے کر سامری جن کے دربار میں پہنچے۔ سامری جن انتہائی ہیبت ناک اژدہے کے روپ میں غصے سے بیٹھا پھنکار رہا تھا۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ عمرو کو بندر کے روپ میں پنجرے میں بند دیکھ کر سامری جادوگر نے کہکا لگایا، ہا 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 ہا، اور کہا، ہاں عمرو، بہت پھدکتا تھا نا، اب تو بندر بن کے پھدک۔ عمرو نے پیار سے کہا، میرے سامری جن بھائی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ سامری نے کہا، تو نے میرے بھائی ڈامری جادوگر کو قتل کیا ہے۔ عمرو نے کہا، سامری بھائی، مجھے پتا ہوتا کہ ڈامری آپ کا بھائی ہے
تو میں اسے انعام و اکرام دیتا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں تو یہاں خزانہ ڈھونڈنے آیا تھا۔ سامری نے کہا، تمہیں خزانہ ملے گا مگر مرنے کے بعد۔ یہ کہہ کر سامری نے امرو کو رسیوں سے باندھنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی امرو کا پنجرہ کھلا، امرو درخت پر لٹکتا ہوا درختوں میں چھپ گیا۔ امرو نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے اپنی زنبیل سے جانور سے انسان بننے والے پتے نکال کر کھائے، اور اپنی اصل حالت میں آتے ہی امرو نے اس اسم اعظم کو پڑھا اور صفوف صفی اپنے اوپر مل لیا۔ امرو جادوئی قالین پر سوار ہو کر واپس سامری جادوگر کے دربار میں پہنچ گیا۔ امرو کو اپنے سامنے دیکھ کر سامری جادوگر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ سامری جادوگر کچھ کرتا، امرو نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور کٹی پہاڑی سے 100 بادشاہوں کے برابر خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔